اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حیثو کے بارے میں جو باقی بحث ہے وہ پڑھیں گے، اور اسی طرح جو اذا ہے اس کے بارے میں تفصیل سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقد یضاف الی المفرد کقول الشاعر اما تری حیث سہیل طالع ای مکان سہیل، فحیث هذا بمعنى مکان وشرطه ان یضاف الی الجملة نحو اجلس حیث یجلس زید، ومنها اذا وهي للمستقبل واذا دخلت على الماضی صار مستقبلا نحو اذا جاء نصر اللہ، وفيها معنى الشرط ويجوز ان تقع بعدها الجملة الاسمیة نحو آتیک اذا الشمس طالعة، والمختار والفعلیة نحو آتیک اذا طلعت الشمس، وقد تكون للمفاجات فيختار بعدها المبتدأ نحو خرجت فإذا السبع واقف۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حیثو یہ مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف، جیسا کہ شاعر کا قول ہے اما تری حیث سہیل طالع، یعنی مکان سہیل۔ یہاں پر حیثو مکان کے معنی میں ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی اضافت ہو جملے کی طرف، جیسا کہ اجلس حیث یجلس زید، اور ان میں سے ایک اذا ہے اور یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ یہ ماضی پر داخل ہو تو بھی یہ مستقبل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اذا جاء نصر اللہ، اور اس کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے۔ اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ آئے، جیسا کہ آتیک اذا الشمس طالعۃ، اور مختار یہ ہے کہ جملہ فعلی آئے، جیسا کہ آتیک اذا طلعت الشمس۔ اور کبھی کبھی یہ مفاجات اچانک ہونا بتانے کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کے بعد مختار یہ ہے کہ مبتدا واقع ہوتا ہے، جیسا کہ خرجت فإذا السبع واقف۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہوگی، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر حیثو کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حیثو اکثر و بیشتر اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ جملہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی بات یہی تھی کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حیثو کا مضاف الیہ ہے وہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مفرد ہوتا ہے، اسی کی حضرت مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ شاعر کا قول ہے۔ تو یہ فرمایا وقد یضاف الی المفرد، کہ کبھی کبھی جو حیثو ہے اس کی اضافت ہوتی ہے مفرد کی طرف، یعنی اس کا مضاف الیہ مفرد ہوتا ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے اما تری حیث سہیل طالع۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو حیثو یہ مضاف ہے اور سہیل یہ مضاف الیہ ہے جو کہ یہ مفرد ہے، تو یہ مطلب کس کا کیا بنے گا؟ مکان سہیل۔ تو یہ جو حیثو ہے اس صورت میں یہ مکان یعنی جگہ کے معنی کے اندر ہوگا۔ تو یہ فرمایا حیثو ھذا بمعنی مکان، یہاں پر جو حیثو ہے یہ مکان یعنی جگہ کے معنی میں۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے، کیا تم سہیل ستارے کی جگہ کو نہیں دیکھتے کہ جس جگہ سے سہیل طلوع ہوتا ہے؟ وَشَرْطُهُ أَن يُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ، یہ والی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ چونکہ ایک مصرع آ گیا ہے تو اس لیے اس مصرع کی اب یہاں پہ ترکیب بھی دیکھ لیں۔ پورا شعر میں نے یہاں پہ اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ جتنی کتاب کے اندر عبارت ہے ہم انشاءاللہ اسی کو ہی حل کریں گے، اگرچہ شروحات کے اندر پورے شعر کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اما یہ تو حرف ہے، ترا یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور حیثو یہ مضاف ہے، اور سہیل یہ آپ نے اس کو مضاف الیہ بنانا ہے حیثو کا، لیکن پہلے آپ اس کو بنائیں ذوالحال، اور طالعاً یہ بھی اسی سہیل سے حال واقع ہوگا۔ تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر حیثو مضاف کے لیے مضاف الیہ، حیثو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ترا کا بنے گا مفعول فی۔ مفعول فی اس لیے بنانا ہے کیونکہ یہاں پہ مکان کے معنی میں ہے، تو ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، بلکہ فعلیہ خبریہ نہ بنائیں، اس کو فعلیہ انشائیہ بنائیں، کیونکہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے، استفہام ہے تو استفہام جیسا کہ انشائیہ کی قسم ہے۔ تو یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی ہے حیثو کی، کہ جب وہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَشَرْطُهُ أَن يُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ، اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہو، یعنی حیثو کے بارے میں جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حیثو یہ جملے کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اور مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو اگر آپ نے مبنی بنانا ہے تو مبنی بنانے کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی اضافت جملے کی طرف کریں، پھر یہ مبنی بنے گا۔ تو یہ فرمایا شرط ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ گزر رہی ہے، پیچھے لوٹ رہی ہے حیثو کی طرف، جو کہ گزشتہ سبق کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو جملے کی طرف، جیسا کہ اجلس حیث یجلس زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حیث ہے یہ اس میں ظرف ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ یجلس زید ہے،
اور یجلسو زیدن یہ فعل ہے، فعل تو مضاف الیہ واقع نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یجلسو یہ جلوس کے معنی میں ہے۔ تو اصل میں عبارت اس طریقے سے تھی، اجلس حیث جلوس زیدن، اس کے معنی میں تھی۔ تو یجلسو یہ جلوس مصدر کے معنی میں ہے، تو اس لیے اعتبار سے اس کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور چونکہ یہاں پہ اس کا مضاف الیہ جملہ ہے لہذا حیثو کو آپ اس میں مبنی ہی بنائیں گے اور آپ اس کو مورب نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں تک بات ہو گئی ہے، حیثو کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں اذا، اذا کے بارے میں بتایا کہ یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ یہ ماضی کے اوپر داخل ہو تو اس کو بھی مستقبل بنا دیتا ہے۔ تو اذا جہاں پر آئے گا وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ مستقبل ہوگا، وہ ماضی نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض ماضی کے اوپر اذا داخل ہو جاتا ہے تو ماضی کا معنی بھی مستقبل والا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا جو اسماء ظروف میں سے ایک ہے وہ ہے اذا، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی فکس ہے، اس کے اعراب میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور جب یہ ماضی پر داخل ہو تو اس کو مستقبل بنا دیتا ہے، جیسا کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد۔ اب یہاں پہ دیکھیں جاء یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے نا جب اللہ کی مدد آئی تھی، تو بتایا کہ نہیں آئی تھی نہیں، جب اللہ کی مدد آئے گی، تو اذا نے ماضی پر داخل ہو کے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ یہاں پر اور سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ اکثری طور پہ ایسا ہوتا ہے، کلی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذا یہ داخل ہوتا ہے ماضی پر اور ماضی کو ماضی کے معنی میں ہی رہنے دیتا ہے، اس کو مستقبل کے معنی کے اندر نہیں کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اذا داخل ہے، لیکن وہ فعل ماضی پر داخل ہونے کے باوجود اس کو مستقبل کے معنی کے اندر نہیں کرتا ہے۔ آگے چلیں، آگے فرما رہے ہیں فیہا معنی شرطی، اس میں یعنی اذا کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جو دو جملے ہوں گے، ایک بنے گا شرط اور دوسرا بنے گا اس کی جزا۔ وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی واقع ہو۔ دیکھیں اس کے اندر تفصیل یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اذا اس کے اندر چونکہ شرط والا معنی پایا جاتا ہے اور شرط کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ فعل ہوتی ہے، تو لہذا اذا کے بعد فعل آئے گا، لیکن جو اذا کی اصل وضع ہے، اصل وضع یہ شرط کے لیے نہیں ہے، اس لیے اذا کے بعد جملہ اسمیہ کا آنا یہ بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں طرح آ سکتا ہے، اذا کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، اذا کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن فعلیہ کا آنا یہ زیادہ مختار ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ فرمایا وفیہا معنی شرطی، اور اس میں یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس اذا کی طرف۔ اذا میں شرط والا معنی پایا جاتا ہے اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو، جیسا کہ آتی کا اذا الشمس طالیۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اذا کے بعد الشمس طالیۃ یہ جملہ اسمیہ ہے، شمس مبتدا طالیۃ اس کی خبر ہے۔ والمختار والفعلیہ، لیکن اختیار اس بات کو کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے، جیسے کہ آتی کا اذا طلعت الشمس۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شرط اور جزا ہوتی ہے، اور شرط اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ یہ فعل آئے۔ وقت تکون للمفاجات فیختار بعدها المبتدا، لیکن کبھی کبھی جو اذا ہے وہ مفاجاتیہ بھی ہوتا ہے۔ اذا مفاجاتیہ کا کیا مطلب ہے؟ مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک، تو کسی چیز کا اچانک ہونا بتانے کے لیے بھی اذا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر شرط والا معنی نہیں پایا جاتا ہے، تو لہذا اس کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ یہی آنا بہتر اور مختار ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کبھی کبھی مفاجات کے لیے آتا ہے، یہ جو تکونو ہے اس میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس اذا کی طرف، کبھی کبھی اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، تو اس وقت اختیار کیا گیا ہے اس کے بعد مبتدا کو، جیسا کہ خرجت فإذا السبع واقف۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اذا ہے یہ مفاجاتیہ کا ہونا بتا رہا ہے کہ میں نکلا تو اچانک آگے سے درندہ کھڑا تھا، تو اس کے بعد یہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، سب مبتدا واقف اس کی خبر بنے گا۔ تو یہاں تک اذا کے بارے میں بات مکمل ہوگی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلے اسماء ظروف ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔